جب امام حسین علیہ السلام مکہ معظمہ پہنچے اور آپ کی تشریف آوری کی لوگوں کو خبر ہوئی تو مکہ والوں کے لیے عید کا سماں تھا۔ مکہ والوں کے نصیب کھل گئے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے۔ جوک در جوک آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے اور آپ کی زیارت و محبت سے فیض حاصل کرنے لگے۔ مکہ میں آپ مہمان کی حیثیت سے مقیم رہے، نہ آپ نے یزید کے خلاف کسی کی بیعت لی، نہ کوئی طاقتور لشکر جنگ کے لیے تیار کیا۔ امام حسین علیہ السلام کو مکہ میں کوفیوں کے خط آنا شروع ہو گئے۔ پہلا خط 10 رمضان 60 ہجری کو پہنچا۔ دیکھتے ہی دیکھتوں ہزاروں خطوط امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشوروں کے بعد اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو روانہ کیا۔ ان کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم بھی اپنے مہربان باپ کے ساتھ چلے گئے۔ امام مسلم بن عقیل نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ ہر کوئی جوک در جوک عقیدت و محبت کے ساتھ بیعت کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک ہفتے کے اندر 12 ہزار کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی۔ امام مسلم کو جب حالات سازگار معلوم ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ دوسری طرف یزید کے حکم پر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے گورنر بصرہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ ابن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا جانشین بنا کر دوسرے دن کوفہ چلا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ پہنچتی ہی ظلم و ستم کا بازار گرم کرنا شروع کر دیا۔ اہل کوفہ کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا کہ وہ امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اب آہستہ آہستہ جان و مال قربان کرنے کا دعویٰ کرنے والی کوفی امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ بالآخر 40,000 میں سے 500 رہ گئے جنہوں نے آپ کی پیچھے نماز عصر کی نیت باندھی۔ جب امام مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا تو وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے اور آپ کے پیچھے صرف آپ کے 2 صاحبزادے محمد اور ابراہیم تھے۔ امام مسلم بن عقیل اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے۔ شدید مشکلات اٹھانے کے بعد بالآخر ابن زیاد کے حکم پر دھوکے سے آپ کو محل کی چھت پر لے جایا گیا اور بے دردی کے ساتھ شہید کر کے محل کے نیچے پھینک دیا۔ جس دن امام مسلم علیہ السلام شہید ہوئے اسی دن 3 ذی الحج 60 ہجری حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ سفر میں شامل آپ کے 3 صاحبزادے، 2 ازواج، 1 بیٹی اور 1 بہن تھیں۔ امام حسن علیہ السلام کے 4 صاحبزادے، حضرت مولا علی علیہ السلام کے 5 صاحبزادے، امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کی 3 بھائی اور حضرت جعفر علیہ السلام کے 2 صاحبزادے حضرت محمد اور حضرت عون علیہ السلام شامل تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو ابھی تک کوفے کے حالات معلوم نہ ہوئے تھے۔ جب آپ مقام سلبیہ میں پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام اور ہانی بن عروہ دونوں شہید کر دیے گئے اور ان کی لاشوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ اس دردناک خبر کو سن کر آپ نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ جیسی ہی یہ قافلہ پہنچا، حر بن یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو روک دیا اور کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے قافلے والوں نے دریائے فرات کے کنارے خیمے نصب کر دیے۔ یزیدیوں کی جانب سے تکالیف دینے کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ 7 محرم الحرام کو آپ کے خیمے دریائے فرات سے ہٹا دیے گئے۔ 9 محرم الحرام کو یزیدی فوج امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی طرف بڑھنے لگی۔ حضرت عباس علیہ السلام آگے بڑھے اور یزیدی فوج سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ لوگ اس کی بات مان لیں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے یزیدیوں کے جواب سے امام حسین علیہ السلام کو آگاہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ان سے کہو کہ 1 رات کی مہلت دے دیں تاکہ آج رات بھر ہم نماز پڑھیں اور دعا و استغفار کریں۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نے یزیدی فوج کے دستے سے کہا کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دی جائے تو انہوں نے یہ بات مان لی۔ پھر 9 محرم کی پوری رات امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے حمد و ثنا، دعا و استغفار اور عبادت میں گزار دی۔